السلام علیکم دوستو، جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں خطے کا ماحول بھی زیادہ کشیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی بڑھ رہی ہے اور اب اسرائیل بھی اس کھیل میں کودتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف پروپیگنڈا ہے یا واقعی پاکستان اور بھارت ایک بڑی جنگ کے دہانے پر کھڑے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ بھارت کیا تیاریاں کر رہا ہے، اسرائیل کیوں پریشان ہے، سعودی عرب اور پاکستان کے دفاعی معاہدے کے کیا اثرات ہیں، اور آخرکار امریکہ اس معاملے میں کیا کردار ادا کرے گا۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ بہت سی ایسی معلومات ہیں جو آپ کو مین سٹریم میڈیا پر نہیں ملیں گی۔ تو ناظرین گرامی، سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والی تاریخی دفاعی معاہدے کی۔ اس معاہدے میں واضح طور پر کہا گیا تھا کہ اگر ایک ملک پر حملہ ہوتا ہے تو دوسرے ملک پر حملہ تصور کیا جائے گا، یعنی اگر بھارت یا اسرائیل پاکستان پر حملہ کرتا ہے تو یہ سیدھا سعودی عرب پر حملہ سمجھا جائے گا۔ اس معاہدے کے بعد خطے میں بڑی ہلچل مچ گئی ہے۔ افغانستان کے راستے پاکستان پر حملے کے امکانات بھی ختم ہو گئے ہیں، کیونکہ سعودی عرب نے افغان طالبان پر زور دیا ہے کہ اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں۔ طالبان حکومت کے ترجمان نے صاف اعلان کیا افغانستان کسی دوسرے ملک کے خلاف اڈا نہیں بنے گا، یعنی ایک طرف پاکستان کو ایک مضبوط شیلڈ مل گیا ہے اور دوسری طرف اسرائیل اور بھارت کے خواب چکنا چور ہو رہے ہیں۔ دوستو، اب ذرا اسرائیل کی بات کرتے ہیں۔ اسرائیل کے لیے سب سے بڑا خطرہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام ہے۔ اسرائیل ہمیشہ سے ایران اور ترکی کے ساتھ پاکستان کو اپنے لیے بڑی رکاوٹ سمجھتا رہا ہے۔ قطر پر حملے کے بعد پاکستان نے اسلامی دنیا کو یہ باور کرا دیا کہ اگر اسرائیل کے ساتھ ٹکراؤ ہوا تو پاکستان پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اس کے بعد اسرائیلی ایجنسی موساد اور اسرائیلی حکومت پاکستان کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ اسرائیل نے بھارت کو کھلے عام یقین دلایا ہے کہ اگر پاکستان پر حملہ کرتے ہیں تو ہم ہر طرح سے فوجی اور تکنیکی مدد فراہم کریں گے، یعنی اب یہ جنگ صرف پاکستان اور بھارت تک محدود نہیں رہے گی بلکہ اسرائیل بھی براہ راست اس میں کودنے والا ہے۔ ناظرین، بھارت اس وقت تیزی سے اپنے دفاعی نظام کو اپ گریڈ کر رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق بھارت نے تقریباً 5 بلین امریکی ڈالرز کے 3 بڑے فضائی دفاعی سسٹمز خریدنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مودی حکومت کے پہلے مرحلے میں 6 سسٹم خریدے جائیں گے، جن میں سے 4 پاکستانی سرحد اور باقی 2 چینی سرحد پر نصب کیے جانے ہیں۔ لیکن تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ بھارت فی الحال چین سے جنگ کے موڈ میں نہیں ہے، اس لیے یہ سارے سسٹم پاکستان کے خلاف ہی استعمال ہوں گے۔ ان سسٹمز کی خاص بات یہ ہے کہ ان میں شامل ریڈیو فریکوینسی سسٹمز، موبائل لانچرز، کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹمز، جدید نگرانی کا سامان اور 360 ڈگری کوریج والے ملٹی فنکشنز ریڈار۔ بھارت کا اصل مقصد پاکستان کے ڈرونز اور میزائل کو ناکام بنانا ہے۔ یہی وہ ٹیکنالوجی ہے جو اسرائیل ایران کے خلاف استعمال کرتا رہا ہے۔ دوستو، تاریخ گواہ ہے کہ بھارت جب بھی کسی بڑی رکاوٹ کا سوچتا ہے تو سب سے پہلے فالس فلیگ آپریشن کرتا ہے۔ یاد کیجئے 2019 کا پلوامہ حملہ۔ بھارت نے اس کا الزام پاکستان پر لگایا اور سرجیکل اسٹرائک کا ڈرامہ رچایا، لیکن دنیا نے دیکھا کہ پاکستان نے کس شاندار طریقے سے جواب دیا۔ ابھینندن کو گرفتار کرنا تو ایک الگ ہی باب تھا جس نے بھارتی میڈیا کا سارا پروپیگنڈا زمین بوس کر دیا۔ آج پھر وہی خطرہ ہے۔ بھارت کسی جعلی آپریشن کا سہارا لے سکتا ہے تاکہ پاکستان پر حملے کا بہانہ بنایا جا سکے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس بار پاکستان خاموش بیٹھے گا؟ یقیناً نہیں۔ پاکستان کی افواج پوری طرح سے چوکس ہیں اور اس بار نتائج 2019 سے بھی زیادہ سنگین ہو سکتے ہیں۔ اب ذرا امریکہ پر بات کر لیتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر پاکستان اور بھارت کو مسئلہ کشمیر پر ثالثی کی پیشکش کی تھی۔ پاکستان نے اس پیشکش کو نہ صرف قبول کیا بلکہ اس کا خیر مقدم بھی کیا تھا، لیکن بھارت کی ہٹ درمی اور انا نے اس معاملے کو آگے بڑھنے نہیں دیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ اسرائیل اور بھارت کو پاکستان پر حملہ کرنے کی اجازت دے گا یا پھر ایشیا میں امن قائم رکھنے کے لیے قدم اٹھائے گا؟ یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ ناظرین گرامی، پاکستان کی افواج کسی بھی صورتحال سے نپٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ پاکستان جانتا ہے کہ آنے والی جنگ صرف روایتی ہتھیاروں سے نہیں لڑی جائے گی بلکہ ڈرونز اور میزائل اس جنگ کا اصل ہتھیار ہوں گے۔ یوکرائن کی جنگ میں ایک بات واضح ہو گئی ہے کہ جدید دور کی جنگ 95% ڈرونز اور میزائل پر مشتمل ہوتی ہے۔ بھارت بھی اسی راستے پر چل رہا ہے، لیکن پاکستان نے بھی اپنی ٹیکنالوجی کو جدید خطوط پر استوار کر لیا ہے
پاکستان کے پاس وہ صلاحیت موجود ہے کہ دشمن کے ڈرونز اور میزائل کو ناکام بنایا جا سکے گا، اور اگر اسرائیل بھارت کا ساتھ دینے کے لیے میدان میں اترا تو پھر یہ صرف پاکستان اور بھارت کی جنگ نہیں رہے گی، یہ جنگ پوری مسلم دنیا کو متاثر کر سکتی ہے۔ اس وقت خطے میں جنگ کے بادل منڈرا رہے ہیں۔ اگر بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو نہ صرف چین بلکہ خلیجی ممالک بھی براہ راست اس صورتحال سے متاثر ہوں گے۔ یاد رکھیں کہ اسرائیل کو سب سے بڑا خطرہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام سے ہے، لیکن پاکستان کی سیکیورٹی ادارے پوری طرح سے چوکس ہیں اور اسرائیل ایران کی طرح یہاں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ جنگ چھڑی تو دنیا کا نقشہ بدلنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ اسرائیل اور بھارت دونوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا بھارت واقعی حملہ کرے گا؟ کیا اسرائیل بھارت کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ اور کیا امریکہ اس آگ کو بجھائے گا یا مزید بھڑکائے گا؟ آپ کی رائے میں یہ جنگ کس طرف جائے گی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی بتائیں، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور شیئر کرنا مت بھولیں۔